اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آج دنیا میں جو اضطراب، بے چینی، بے یقینی کی جو فضا قائم ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اپنے مالک سے رشتہ توڑ کر غیروں سے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی چیز کو اپنائیں جو چیز اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے بھی سب سے پہلے ایک ہی بات کی دعوت دی، وہ دعوت بھی دعوت توحید تھی۔ آج بھی اگر ابراہیم کا ایمان پیدا ہو تو آگ گل گلزار بن سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے واضح اعلان کر دیا کہ ایک اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، اللہ تعالیٰ کے احاطہ ہونے کا اقرار کر لو، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کئی قسم کی تکالیف دی، کئی قسم کی پریشانیاں کی، لیکن وہ ڈٹ گئے، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ قوم کے لوگ کہیں روانہ ہو گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد بڑے بت کے اوپر ہتھوڑے کو رکھ دیا، اور جب قوم کے لوگ آئے انہوں نے کہا ابراہیم یہ کیا ہوا؟ ابراہیم نے کہا میں نے نہیں توڑا، یہ اس بڑے بت نے توڑا ہے۔ آج بھی قوم کے سامنے جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم توحید کا اقرار کر لو، وہ کہتے ہیں ہم ان بتوں کو نہیں پوج رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس وقت کے بھی نمرود نے یہی کہا تھا، قوم نہیں مانی۔ ابراہیم نے پورے واقعہ قوم کو سمجھانے کے لیے بیان کیا تھا اور کہا کہ یہ بڑے بت نے ان کو چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، لیکن انہوں نے قوم نے کہا ابراہیم تجھے بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ابراہیم نے کہا جب یہ خود کچھ کر نہیں سکتے تم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ ابراہیم کا باپ آزر خود اس میں شریک ہو گیا، اس نے بھی ایک نہیں مانی، بولا ابراہیم تو غلط کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ میں جو دعوت دے رہا ہوں وہ توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہا ہوں، آ جاؤ اس پہ آ جاؤ، لیکن قوم نہیں مانی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قصہ مختصر کہ آگ گلے گلزار بن گئی اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد کے واقعات بھی انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد صرف یہی تھا کہ قوم کو توحید کی دعوت دی جائے۔ وآخر دعوانا